حضرت خواجہ محمد طاہر عباسی بخشی نقشبندی المعروف سجن سائیں مدظر العالی سندھ کے ایک صاحب طریقت، صاحب معرفت، صاحب اوصاف اور تصوف سے تعلق رکھنے والے، اسلام کی حقیقی تعلیمات کا درس دینے والے وقت کی عظیم مصلح و روحانی شخصیت ہیں۔ آج اس سوال کر رہا تھا نوجوانوں سے، تو آپ کی جستجو کیا ہے؟ آپ کا گول کیا ہے؟ پیسے کمانا، دولت جمع کرنا، اس سے منع نہیں کی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ خدا نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، جو اتنے بڑے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہیں، تو زمین میں چھپے ہوئے ان خزانوں کو ڈھونڈے گا کون؟ کیا اور ڈھونڈیں گے جو مغرب میں رہتے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، اور وہی ڈھونڈتے رہیں؟ ہم صرف ڈگری لیں اور پیسہ کمائیں؟ کوئی تحقیق، کوئی جستجو، کوئی کوشش، کوئی ایجاد، کوئی نئی اختراع، کوئی نیا کام، کوئی نیا دروازہ؟ اے نوجوانوں، آپ نہیں کھولیں گے؟ اگر کھولیں گے تو کب کھولیں گے؟ ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بقدم۔ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، یہ آنکھیں آپ کو تک رہی ہیں، یہ دل آپ کو دیکھ رہا ہے، اس دماغ میں بڑی امیدیں آپ نوجوانوں سے وابستہ ہیں، منتظر ہیں ہم۔ اے نوجوان، کب اٹھو گے؟ کمر بستہ ہو کر جوانی، دیوانگی، ہمت، حوصلہ دکھاؤ گے کہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو، زمین کو چیر کر لوگوں کے سامنے لا کر دکھاؤ گے؟ یہ تمہارے لیے ہے تحفہ، نوجوانوں کی طرف سے، پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے، یورپ کے نوجوانوں کی طرف سے، امریکہ کے نوجوانوں کی طرف سے، پورے دنیا کے نوجوانوں کی طرف سے، چونکہ ہم اس خطے کی پیداوار ہیں، اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، اس مٹی میں ملیں گے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس خطے کے نوجوان بھی ہمیں یہ جلوہ دکھائیں کبھی۔ تو رات کا اندھیرا تھا، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ رات کا اندھیرا تھا، شبنم بھی پڑی، دعائیں بھی ہوئیں، نیند بھی ہوئی، ذکر بھی ہوا۔ پھر سورج نے آہستہ آہستہ اپنے پیشانی ظاہر کی۔ کیا سورج کی پیشانی نکلی تو جو اندھیرا چھایا ہوا تھا، نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی بلی بھی ہمیں بھیڑیا لگ رہی تھی، اگر کوئی بھیڑیا تھا اندھیری کی وجہ سے ہمیں وہ شیر لگ رہا تھا، اگر کوئی گیدڑ تھا، انسانی فطرت ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیرا ہے، ٹامک ٹویاں مار رہا ہے، ہاتھ سے ٹٹول رہا ہے۔ اگر گیدڑ تھا تو وہ ریچھ دکھ رہا تھا، دل دہل جاتا تھا، ڈر جاتا تھا کہ یہ درندہ مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ نیچے رسی پڑی ہوئی تھی، وہ سانپ محسوس ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں ہوتا ہے اس طرح، اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے اس طرح، سایہ سا یوں جھلک جائے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی غیبی مخلوق آ گئی، ہوتا ہے اس طرح۔ ذرا سا کھٹکا ہوا، چونکہ اندھیرا ہے، سمجھتے ہیں دشمن آ گیا، چور آ گیا، میرا پیسہ لوٹ لے گا، میری جان لے لے گا، ہوتا ہے اس طرح۔ آپ کی ولادت 21 مارچ 1963 کو لاڑکانہ میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی پرائمری تعلیم درگاہ فقیر پور شریف رادن ضلع لاڑکانہ اور درس نظامی و عصری تعلیم اللہ آباد شریف کنڈیاروں میں حاصل کی۔ ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں آپ نے سندھ یونیورسٹی سے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ درس نظامی کی بالائی درجہ کی کتب کی تعلیم کے لیے المرکز القادریہ کراچی میں زیر تعلیم رہے۔ اس دوران آپ نے شیخ الحدیث حضرت علامہ سید منتخب الحق قادری، تاریخ کے مشہور استاد علامہ یحییٰ صدیقی، شیخ الادب مولانا سعید الرحمن اور دیگر اساتذہ کے پاس تفسیر و اصول تفسیر، حدیث و اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ، فلسفہ، منطق، علم الکلام، ادب عربی، تاریخ اور
صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی۔ علاوہ ازیں آپ نے بین الاقوامی شہرت یافتہ مشہور محقق اور نقاد محترم عبدالقدوس ہاشمی کے پاس تاریخ مذاہب عالم اور تقابل ادیان پر مکمل عبور حاصل کیا۔ باطنی و روحانی علوم کی منازل اپنے والد گرامی اصلاح امت کا درد رکھنے والے مشہور و معروف روحانی پیشوا حضرت اللہ بخش المعروف سونا سائی نور اللہ مرکزہ کے پاس طے کی۔ حضرت خواجہ سجن سائی کا پیغام بہت سادہ اور تبلیغ و تعلیم بہت مسحور کن ہے کہ ہم سب اپنے اعمال کا اعادہ کر کے اپنی کوتاہیوں اور خامیوں پر نظر رکھیں، کسی دوسرے فرقے یا مذہب کو برا نہ کہیں، صرف اپنے کردار، ایمان اور دیگر انسانوں کی فلاح کو مد نظر رکھیں، اپنی ذات، اپنی طاقت اور اپنی حیثیت سے خلق خدا کو نقصان نہ پہنچائیں، خاموشی سے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے زیر زمین بہنے والے چشمے کی طرح دوسروں کو سیراب کرتے رہیں، دین و دنیا کی بہتری کے لیے ہر وقت کل بھی ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کریں۔ قابل عز و شرف سجن سائی کی تعلیمات محبت، اخوت، ہمدردی اور مساوات پر مشتمل اور منافقت و منافرت سے مبرہ اور ان کی اپنی حلیمیت، متانت اور جاذب نظر شخصیت کی طرح پرسکون اور مسحور کن ہیں، جن سے انسان کے اندر تسلی و تشفی پیدا ہوتی ہے جو اسے پاک و شفاف بنانے میں معاونت کرتی ہے۔